تشکیل خاندان میں والدین کا کیا کردار ہوتا ہے، اس حوالے سے چند ایک ضروری اور اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ خاندان معاشرے کا ایک اہم جزو ہے اور خاندان میں میاں اور بیوی اس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا، ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ نے ہم کو تخلیق فرما کر ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تبلیغ کے لیے اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز فرمایا، اور اپنے نبیوں کی تائید و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں، صحائف اور احکامات اور پیغامات عطا فرمائے۔ تمام کتابوں کی سرخیل اور امام کتاب قرآن کریم ہے، اور تمام نبیوں کے سرخیل اور امام ہمارے آقا نعمت امام الانبیاء والمرسلین حضور خاتم النبیین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قیامت تک ایک ہی دین رہے گا اور وہ دین ہے دین اسلام۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی گزارنے کے تمام آداب بھی سکھائے ہیں اور احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ جہاں انسان کو حلال حرام کی تمیز سے روشناس کرایا گیا، نیکی اور بدی سے روشناس کرایا گیا، انسان کو اچھے اور برے کی تمیز قرآن میں جہاں بتائی گئی ہے، وہیں پر انسان کو اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے اور خانگی زندگی گزارنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آداب بھی عطا فرمائے ہیں اور احکامات بھی عطا فرمائے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی شادیاں دو وجوہات پر کرتے ہیں، یا وہ کاروبار والا ہو گیا ہے، نوکری والا ہو گیا ہے، کمانے والا ہو گیا تو اب اس کی شادی کر دیں، یا پھر اب وہ بگڑ رہا ہے، اس کی عادات، اس کا اخلاق اور کردار وہ خراب ہو رہا ہے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ شادی کرنے کے بعد مرد پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ہم صرف یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا لڑکا نوکری لگ گیا ہے، شادی کر دیتے ہیں، یا ہمارا جو لڑکا ہے اس کی جو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کا جو بیٹھک ہے، اس کی جو سنگت ہے وہ خراب ہے تو یہ بگڑ رہا ہے، اس کی شادی کر دی جائے۔ لیکن ہم ایک بہت ضروری اور اہم چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد بچے کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہونی ہیں، کیا وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم تین اہم موضوعات پر یا تین اہم باتوں پر وہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ پہلی بات ہے پری میرج کونسلنگ، کہ بچوں کو شادی کرنے سے پہلے ماں باپ کے لیے از حد ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اور باپ اپنے بیٹے کے ساتھ مشاورت کرے، اور شادی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں ضروری باتیں جو ہیں وہ بتائے، کیونکہ ہمارے پاس جو شادیاں ہوتی ہیں وہ عموماً 18 سال، 20 سال، 22 سال، یہ جو ٹین ایج عمر ہوتی ہے، ابھی تک جوان یعنی کہ نیا بالغ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے جب وہ جوانی کی لہر میں وہ اپنا قدم رکھتا ہے، اس کے اوپر ابھی تک یعنی کہ خواہشات کا دباؤ ہے، شہوات کا دباؤ ہے، ابھی تک وہ ذمہ داریوں سے ناواقف ہے۔
تو جہاں اسلام ہماری یہ تبلیغ کرتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، اور 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو مار کر نماز پڑھانی چاہیے۔ ہمارا علاقہ تو تھوڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، یہ بات چونکہ عرب کی، اور عرب کی آب و ہوا گرم ہے اور سخت ہے، اور ان کی خوراکیں جس طرح کی کھجور ہے اور دیگر چیزیں، انجیر وغیرہ، وہ گرم چیزیں ہیں جس سے عرب میں بچہ اور بچی جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا تھوڑا سا یعنی کہ کچھ سالوں کا پیچھے یعنی کہ ہے کہ 9-10 سال تک بچہ جب وہ اس عمر میں آتا ہے جس میں یعنی کہ عربی 7 سال میں آ جاتے ہیں، اور جس عمر میں ان کے بچے 10 سال کے ہوتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بچے 12 یا 14 سال میں بالغ ہوتے ہیں، تو جو ہی بچہ یعنی کہ قریب البلوغ ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہے 7 سال کی عمر کی، چونکہ اس وقت ان کے عرب کے جو بچے ہیں 7 سال میں وہ قریب البلوغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ قریب البلوغ ہوں تو ان کو اسلام کے بنیادی چیزوں کے بارے میں ماں باپ کو سرکار نے تلقین فرمائی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ بیٹا وضو ایسے کرتے ہیں، وضو میں یہ چیزیں فرض ہیں، وضو میں یہ چیزیں واجب ہیں، وضو میں یہ چیزیں سنت ہیں، ایسے طہارت کرتے ہیں، ایسے غسل کرتے ہیں، اگر جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو غسل جنابت کیسے کرتے ہیں، غسل صحت کیسے کرتے ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، یہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں بندہ مومن کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں ان کی تبلیغ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو بتائے گی کہ آپ بچہ جو ہے یہ احتلام ہونے سے اس کا یعنی کہ بالغ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، جب پہلی بار اس کو احتلام ہوگا تو یہ اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے، اور جب پہلا مینسز آئیں گے بچی کو تو یہ اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ احتلام اور مینسز آنے سے پہلے وہ نابالغ ہیں اور وہ غیر مکلف ہیں، ان پر اسلام کی جو احکامات ہیں وہ لاگو نہیں آتے ہیں۔ لیکن جو ہی یہ بچہ اور بچی اس حالت میں آتے جاتے ہیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، اور جو ہی بالغ ہوتے ہیں تو وہ اسلام میں مکلف ہو جاتے ہیں۔ جو احکامات اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب اگر بچے کو علم ہی نہیں ہے کہ میں ناپاک ہوا ہوں تو اب میں نے پاک کیسے ہونا ہے، اس کو تو نہیں معلوم، وہ تو غسل خانے میں جائے گا، 2 بالٹیاں پانی اوپر پھینک کر آ جائے گا، وہ سمجھے گا میں پاک ہو گیا ہوں، ایسے پاک تو نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داری سب سے پہلے باپ پر عائد ہوتی ہے شریعت میں۔ گھر جو ایک چھوٹا سا کنبہ خاندان ہے اس کا جو کفیل ہے وہ باپ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مرد کو عورت پر حاکمیت دی ہے۔ گھر کی چھوٹی سی حکومت کا جو سربراہ ہے وہ مرد ہے۔ مرد کل قیامت والے دن اپنے گھر کے تمام معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے جب وہ جو پڑھی ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں لکھا ہے، 5188 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے لکھا ہے 1829 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور کل قیامت والے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ راعن عربی کا لفظ ہے، رائی بولتے ہیں آجڑی کو، چروائے کو، جنہوں نے بھیڑ اور بکریاں، گائے اور بھینس رکھی ہیں۔ جب صبح اپنے گھر سے بھیڑوں کا، بکریوں کا ریوڑ لے کر جوان نکلتا ہے، اس کے ساتھ 100 بکریاں ہیں، جب شام کو وہ واپس آتا ہے تو ایک بکری کم ہو تو گھر والے سوال کرتے ہیں وہ ایک بکری کدھر گئی ہے، گھر سے 100 لے کر گئے تھے اور آئے ہو تو 99 ہیں، ایک کدھر گئی ہے۔ رائی کہتے ہیں نگہبان کو، چروائے کو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو گھر کا چھوٹا سا یہ تمہارا خاندان ہے اس میں ہر بندے کو اسلام نے درجہ بدرجہ نگہبانی دی ہے۔ سب سے بڑا رائی مرد ہے، خاوند ہے، وہ بیوی کے معاملات کے بارے میں، اپنے بچوں کے معاملات کے بارے میں کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا۔ فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے کل اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ والرجل راعن فی اہلہ، مرد اپنے اہل و عیال میں رائی ہے، نگہبان ہے، ومسئول، کل قیامت والے دن اس سے
اس کی اس رعیت کے بارے میں، مرد کی رعیت میں کون کون آتا ہے؟ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہے۔ والمرأۃ راعیۃ، اور جو عورت ہے یہ بھی نگہبان ہے، کہاں پر؟ فی بیت زوجہا، اپنے خاوند کے گھر میں، اپنے خاوند کی عزت کی نگہبان، اپنے خاوند کے مال کی نگہبان، اپنے خاوند کی اولاد کی نگہبان ہے۔ یہ تین چیزیں مرد عورت کے اوپر لاگو کی گئی ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں اس کے گھر کی چیزوں کا خیال رکھے، اس کے عزت کا خیال رکھے، اس کے بستر کو کسی غیر سے آلودہ نہ کرے، اور اس کے مال دولت کی، اس کی اولاد کی وہ نگہبانی کرے، خیال رکھے، تربیت کرے ان کی۔ فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے یہ اپنے خاوند کے گھر میں نگہبان ہے۔ وہ مسئولۃ، کل قیامت والے دن اس سے بھی سوال ہوگا۔ جہاں پر مرد سے سوال ہونا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے بچوں کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا، وہیں پر عورت سے بھی سوال ہونا ہے کہ تم نے اپنے خاوند کی عزت کا کہاں تک خیال رکھا، اپنے خاوند کی اولاد کا کتنا تم نے خیال رکھا، ان کی تربیت کیسے کی، اور اپنے خاوند کے مال کا تو نے کتنا خیال رکھا، وہاں پر تو نے کتنی دیانت کے ساتھ جب وہ کام کیا۔ یہ تمام چیزیں کل قیامت والے دن سوال کی جائیں گی عورت سے۔ اس طرح بڑا بھائی ہے، اپنا بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے معاملات میں، چھوٹی بہنوں کے معاملات میں نگہبان ہوگا۔ درجہ بدرجہ تمام کو اسلام نے نگہبانی دی ہے اور ہر ایک کو آگاہ کیا ہے کہ کل قیامت والے دن اس سے سوال ہونا ہے۔ تو پری میرج کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ جوان ہو گیا، یا آپ کا بچہ جب وہ روزگار والا ہو گیا اور آپ اس کی شادی کرنے لگے ہیں، تو یہاں 7 یا 10 سال کی عمر میں آپ پر یہ لازم تھا کہ آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا اگر جسم ناپاک ہو جائے، یا اے میری بیٹی جب جسم ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ ایسے ہی اس ماں اور باپ پر لازم ہے کہ جب بچی کی ہم شادی کرنے لگے ہیں تو بچی کو شادی کے بعد جو معاملات پیش آنے ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی بریف کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے۔ جب شادی ہوتی ہے ایک مرد اور ایک عورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، تو ان کا درمیان ایک جب وہ سیکسول ریلیشن ہوتا ہے، میاں اور بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو بحال رکھنے کے لیے اس کے جو آداب ہیں، آداب مباشرت ہیں، یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو پہلے بتائے جائیں۔ پھر شادی جب ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، تو اولاد کی تربیت کس نہج پر کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے، اپنی ساس اپنے سسر کا ادب اور احترام اور خیال کس نہج پہ کرنا ہے، اپنا دیور ہے، اپنی دیورانی ہے، اپنی نندے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ اچھی جب وہ اولاد کو اچھے ماں باپ پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ اگر شادی کرنے کے بعد جب وہ لڑکی اگلے گھر جا کر اچھا کھانا نہ بنائے، اچھے کپڑے نہ دھوئے، یا اپنی ساس اور سسر کی نافرمانی کرے، تو اعتراض کہاں پر آتا ہے؟ تربیت پر آتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو سکھائی ایسے ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے۔ گویا ایک لڑکی کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کا پورا جو میکا خاندان ہے اس پر اعتراض آتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتراض سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی شادی سے پہلے اچھی تربیت کرنا۔ عورت کا حسن ہے اچھا پکائے، اچھا دھو سکے، اچھی سلائی کر سکے، اپنے گھر کی اچھی صفائی ستھرائی رکھ سکے۔ جس عورت میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ عورت جا کر اگلے گھر میں عزت بناتی ہے، اپنا مقام بناتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کی شادی ہو اور وہ گھر پر تو ماں نے اس کو اپنی شہزادی بنا کر رکھا، نہ اس کو روٹی پکانا سکھایا، نہ اس کو جو ہے وہ ہانڈی بنانا سکھایا، نہ اس کو مشین چلا کر کپڑے سینا سکھایا، اگر کپڑا پھٹ جائے تو نہ پیوند لگانا سکھایا، جب یہ لڑکی اگلے گھر میں جائے گی، یقینی بات ہے بچیاں تو ماں باپ کے گھر میں شہزادیاں ہی ہوتی ہیں، پریاں ہی ہوتی ہیں، ماں باپ کو بہت عزیز ہوتی ہیں۔ جہاں پر ماں باپ ان سے پیار کرتے ہیں وہاں پر ان کو یہ آداب اور اخلاق اور اطوار سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں آتا ہے، تاکہ اگلے گھر جا کر یہ تمہاری بے عزتی اور انسلٹ کا سبب نہ بنے۔ ایک تو یہ چیز ہے آداب کے اندر، اخلاق کے اندر۔ پھر دوسرا یہ چیز ہے کہ اپنے بچے کو تبلیغ کرنا، تربیت کرنا اس بارے میں کہ اب جب تمہاری ہم شادی کر رہے ہیں تو شادی کرنے کے بعد تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان سرکار نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جس کا اچھا سلوک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ فرمایا میرے 11 حرم ہیں، جا کر وہاں پوچھ لو میری تمام کی تمام بیویاں میرے ساتھ خوش ہیں، یعنی میری ساری بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہوں۔ یہاں پر تو اگر مرد دوسری شادی کر لے، ایک شادی کی ہے تو شادی بے شک اس میں اولاد ہے یا نہیں ہے، تو اس کا دوسری شادی کرنے کا موڈ بن گیا، شادی کر لی، لو میرج کر لی یا کسی بھی طریقے سے شادی ہو گئی، تو پھر ہم دو بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا جھکاؤ یا دوسری بیوی کی طرف یا پہلی بیوی کی طرف ہوگا۔ اب جب ایک طرف میلان ہو گیا تو دوسری کا حق مارا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر گئے تو آپ کے سامنے ایک طبقہ پیش کیا گیا جن کا ایک آدھا پورا حصہ سر سے لے کر پاؤں تک آدھا پورا وجود گلا سڑا ہے اور مفلوج ہے، آدھا جسم ٹھیک ہے، ایک آنکھ ٹھیک ایک آنکھ خراب، آدھا سر خراب آدھا سر ٹھیک، ناک آدھا ٹھیک آدھا خراب، منہ آدھا ٹھیک آدھا خراب، ٹھوڑی آدھی ٹھیک آدھی خراب، سینہ آدھا ٹھیک آدھا خراب، اس طرح ایک ٹانگ خراب ایک ٹانگ ٹھیک، ایک ہاتھ خراب ایک ہاتھ ٹھیک، یہ طبقہ سرکار سے پیش کیا گیا۔ تو سرکار دو عالم نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ طبقہ کون سا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 شادیاں کی اور 2 بیویوں میں عدل نہ کر سکے، ایک طرف جھک گئے اور ایک کو نظر انداز کر دیا۔ اب جب ایک کو نظر انداز کیا تو اس کا حق مارا گیا، فرمایا اس جرم کی سزا ان کو یہ دی جا رہی ہے کہ ان کے آدھے جسم کو گندا کر دیا گیا ہے۔ ہم 2 بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے ہیں، جیسا ایک کو کپڑا لے کر دو ایسا دوسری کو لے کر دو، جیسا ایک کو تم رزق دیتے ہو غذا دیتے ہو ایسا دوسرے کو دو، ایک گوشت کھا رہی ہے ایک دال کھا رہی ہے تو آپ مجرم ہیں۔ فرمایا کہ تم 2 بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے، میرے 11 حرم میں جا کر دیکھ لو، میں سب کے ساتھ اتنا خوش ہوں کہ ہر عورت میرے ساتھ راضی ہے۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا انسان ہے۔ تو آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ، بے شک ماں کا ایک درجہ ہے باپ کا درجہ ہے، جب بچے کی شادی کرتے ہیں تو بچہ 2 یعنی کہ چکیوں کے پارٹوں میں آتا ہے، ایک طرف ماں ہے باپ ہے ایک طرف بیوی ہے۔ اب ماں کی بات سنے بیوی ناراض، بیوی کی بات سنے ماں ناراض، ساس اور بہو کی آپس میں لگ نہیں رہی ہے، ان کا آپس میں تعلق خراب ہے، ساس بہو کو الزام دیتی ہے بہو ساس کو الزام دیتی ہے، درمیان میں وہ جوان ہے وہ لڑکا ہے وہ خاوند ہے اور وہ بیٹا ہے کہ وہ اب سوچ میں پڑ گیا کہ میں ماں کو اگر ترجیح دیتا ہوں تو بیوی کا حق جاتا ہے، بیوی کو میں ترجیح دیتا ہوں تو ماں کا حق جاتا ہے، تو کیا؟ تو اس وقت مرد کو چاہیے کہ وہ حکمت عملی کے ساتھ جب وہ مظاہرہ کرتے ہوئے نہ تو ماں باپ کی وہ نافرمانی کرے اور ماں باپ کا حق رکھتے ہوئے اپنی عورت کے ساتھ وہ جب وہ ناانصافی نہ کرے، کیونکہ وہ عورت اپنے ماں باپ بہن بھائی خاندان چھوڑ کر ایک مرد کے لیے آ جاتی ہے تو اس کا حق ہے۔ عورت کو پاؤں کا جوتا نہیں بنایا گیا، عورت کو کھلونا نہیں بنایا گیا کہ آپ عورت کو جس طرح مرضی ہے سلوک کر لیں، وہ یعنی کہ کمزور جان ہے تو اس کو تم جس طریقے سے دبا لیں، ایسا کرنے والے انسان کو شریعت میں ظالم قرار دیا گیا اور ایسے انسان کو کل قیامت والے دن سخت وعید اور سخت عذاب کی جب وہ خبر سنائی گئی ہے۔ لہٰذا شادی جب اپنے بچوں کی ہم کرتے ہیں تو ان کی پری میرج کاؤنسلنگ کرنا ماں باپ پر از حد لازم ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ان کو تربیت کرنا، ان کی تلقین کرنا کہ ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، سسر کو باپ سمجھنا ہے، ساس کو ماں سمجھنا ہے، اپنے خاوند کو مجازی خدا سمجھنا ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کے مال کا خیال رکھنا ہے، اس کے گھر کا اور اس کی یا وہ اولاد کا خیال رکھنا، یہ اچھے ماں باپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اور اچھی اولاد کی پہچان یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اگلے گھر میں اپنے ماں باپ کی عزت رکھتے ہیں، اور جہاں پر یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو وہاں پر ماں اور باپ پر ایک اور ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی ہے، تو اب اس بچی کا تمہارے دونوں پر حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ حق ہے اس کا کہ ماں اور باپ کی ذمہ داری
عائد کی گئی ہے کہ اس بچے کو پورے 2 سال تک آپ دودھ پلانا ہے، اس کا شرعی حق رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اب تم دونوں کے ملاپ سے ہم نے جو ایک نئی یعنی کہ تمہارے اندر پھول لگایا ہے، ایک نیا تم کو جب ہم نے انسان دیا ہے، اس بچے کا تم دونوں پر حق ہے اور تم دونوں کی ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ تم دونوں اپنے اس بچے کو 2 سال تک، بچہ ہو یا بچی ہو، 2 سال تک دودھ پلانا۔ اور ہاؤلین، ہاؤلن عربی میں کہتے ہیں سال کو، اور اس کی تسنیہ ہے ہاؤلین، 2 سال۔ ہاؤلین کے ساتھ صفت لگائی گئی ہے کاملین، پورے 2 سال۔ ہاؤلین کاملین کا مطلب یہ ہے کہ پورے 24 مہینے، 23 مہینے 28 دن یا 29 دن بھی دودھ پینے والا بچہ ہاؤلین کاملین میں شامل نہیں ہوتا۔ 99 روپے کبھی 100 نہیں ہو سکتے۔ جس بندے کی جیب میں 99 روپیز ہے، کیا وہ کہتے ہیں میرے پاس 100 روپے ہیں؟ نہیں ہے، 99 روپے 99 ہی ہوتے ہیں۔ ہاؤلین کاملین کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس بچے کا تمہارے اوپر حق ہے کہ پورے 24 مہینے اس بچے کو دودھ پلایا جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے ماں کے دودھ کے اندر جو طاقت رکھی ہے، جو تاثیر رکھی ہے، وہ ڈبوں میں موجود نہیں ہے، مصنوعی دودھ میں موجود نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے اندر دودھ میں وہ تاثیر موجود نہیں ہے۔ جو ماں کا دودھ ہے، جو کولیسٹرول پہلی غذا ہے، وہی پہلی بچے کی گھٹی ہوتی ہے، اور یہی طب کہتی ہے کہ بچے کو کم از کم پہلے 6 مہینے جو ہے ماں کے دودھ کے سوا کوئی اور چیز نہ پیش کی جائے۔ بچے کو 6 مہینے تک ماں دودھ پلائے۔ آج ہماری یہ فارمی بچیاں یہ کہتی ہیں کہ چھاتی بڑھ جائے گی، یا ہم دودھ پلائیں گے تو ہمارا حسن خراب ہو جائے گا۔ یہ یعنی کہ بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے، جو 4 جماعتیں ہماری بچی پڑھ جاتی ہیں نا، تو وہ کہتی ہے کہ میرا جب حسن ماند پڑ جائے گا، لہذا پہلے دن ہی 500 والا، 700 والا، 1000، 1300، 1500 والا ڈبہ دودھ کا آ جاتا ہے۔ پھر جو عمر بڑھتی جاتی ہے، دودھ کا یعنی کہ جو ریٹ ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، تو 6 ماہ، سال تک وہ بچہ جو دودھ ڈبے کا پیتا ہے، ایک تو باپ کا یہ نقصان ہوا کہ مالی نقصان ہوا، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ بچے کی اس فارمی دودھ پینے سے ہڈی کمزور پڑ گئی، اس کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی، اور وہ بچہ جب وہ فارمی دودھ پی کر، ڈبے کا دودھ پی کر، ایک تو اس کی صحت خراب ہوئی، وہ بچے پھول جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو دودھ لگ گیا ہے، وہ یعنی کہ بھرا بھرا پھولا پھولا، وہ پھولا ہوا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ پھول گیا ہے، اور اس کے وجود کے اندر جو طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ کمزور ہو گئی ہے۔ ماں کے دودھ میں وٹامن ڈی اس قدر ہے کہ جو بچہ 24 مہینے ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کی ہڈیاں لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ایک تو جسمانی طاقت ہوتی ہے، دوسرا ساتھ ساتھ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، ظاہری اور باطنی طور پر بھی، اندرونی اور بیرونی طور پر اس کی نشو و نما مکمل ہوتی ہے، اور وہ بچہ چست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے۔ اور ڈبے کا دودھ پینے والا بچہ وہ فارمی مرغی کی طرح ہی ہوتا ہے، ظاہر پتہ لگتا ہے کہ بڑا پھولا ہوا ہے، خوبصورت ہے، موٹا تازہ ہے، لیکن اس کی ہڈی میں جان نہیں ہے، ایک اس کو سٹ لگتی ہے، گر جاتا ہے اور اس کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھا کریں، جب تمہارے ہاں، ہمارے ہاں، اس معاشرے میں جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس چیز کو خیال رکھیں کہ اپنی ماں کا دودھ بچوں کو پلائیں، اور اس آفت سے اپنے معاشرے کو پاک کریں۔ یہ جو ڈبوں والا دودھ ہے، اس سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ یہ دودھ پلانے سے ظاہراً بچہ موٹا تازہ لگتا ہے، لیکن اس کی ہڈی میں جان نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ماں کا دودھ یہ پہلی گھٹی اور پہلی غذا ہے، اور کم از کم پہلے 6 مہینے ماں کا دودھ پلایا جائے۔ اور ماں کا دودھ پلانے کا حکم یہ کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ اس کی افادیت کے پیش نظر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر یہ فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، سورہ احقاف آیت نمبر 15 ہے، فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
کیوں؟ ہم فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھا کر رکھا اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔ جو تکلیف ماں 9 ماہ برداشت کرتی ہے یا جو وضع حمل ڈیلیوری کے وقت ماں تکلیف برداشت کرتی ہے، باپ کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو 3 بار فرمایا جس نے کہا تھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو سرکار فرمایا تیری ماں کا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ اور چوتھی بار باپ کا۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا پہلی وجہ یہ کہ ماں 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کا یہ پہلا حق ہے، اس وجہ سے ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر دوسرا، ماں بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور وہ جب پیدا کرتی ہے تو موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، اس کی جان اٹکی ہوتی ہے، وہ تنگ سے سوراخ سے جو بچے کو پیدا کرتی ہے وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، اس تکلیف کا بدل سرکار نے یہ عطا فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ تم اس نے سلوک کیا کرو۔ پھر تیسرا، باپ تو رات کو تان کر سو گیا لیکن ساری رات اس بچے کے لیے ماں جاگتی ہے۔ کبھی بچے نے پارٹی کر دی، کبھی بچے نے شی کر دی، کبھی بچے کو پیاس لگ گئی، کبھی بچے کو بھوک لگ گئی، بچے کو گرمی لگ رہی ہے، بچے کو سردی لگ رہی ہے، تو ساری رات ماں اپنی نیند کی قربانی دے کر بیٹھ کر گزارتی ہے، اور بچے کو جب وہ اس کی تربیت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ تو فرمایا اس حق کی وجہ سے بھی تم پر لازم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جب یہ 3 کام ہو گئے، بچہ جوان ہو گیا، اب باپ کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ نوکری کرے، وہ روزی کمائے، وہ معاش تلاش کرے، وہ مزدوری کرے اور اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے غذا تلاش کر کے لائے۔ وہ جو باپ ایک کام کرتا ہے، اس ایک کام کی وجہ سے کہا چوتھا حق باپ کا ہے کہ باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو گویا ماں جس نے بچے کو پیدا کرنا، جس نے بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھنا، قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمْلُهُ فرمایا کہ اس نے تم کو اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ برداشت کے ساتھ رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس نے تم کو جنا۔ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا دودھ پلانے میں اور پیٹ میں رکھنے میں اس کو 30 مہینے لگ گئے۔ عرف عام میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 9 مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ آج امید لگی ہے تو ہمارے ہاں جو چیز ہے وہ 9 مہینے میں یعنی کہ بچہ کامل طور پر پرورش پا کر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ 9 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو۔ تاریخ میں ایسے بہت سی مسائل ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ششمایا ہے، فلاں 7 ماہ کا پیدا ہوا ہے، فلاں 8 ماہ کا پیدا ہوا ہے۔ اسلام میں جو بچے کا نسب ہے وہ 6 مہینے پر ثابت ہو جاتا ہے، یعنی آج ایک بچی کی شادی ہم نے کی ہے تو پورے آج کے 6 مہینے کے بعد اس بچی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر ہم کیا کہتے ہیں، بد چلنی کا الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ شادی سے پہلے اس نے کہیں اور منہ ماری کی ہے، لہذا یہ بچہ اس کا ہے، باپ کا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ ظلم ہے، ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ ہاں اگر 6 ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو پھر الزام حق ہے، لیکن اگر 6 ماہ یا 6 ماہ سے زائد 1 2 3 دن یا 7 ماہ 8 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب اسی باپ کے ساتھ ملایا جائے گا، اور اس باپ پر لازم ہے کہ وہ اس کی تمام تر ذمہ داریاں اٹھائے گا، اس کے لباس کی، اس کی خوراک کی، اس کی رہائش کی تمام تر ذمہ داریاں باپ پر لازم ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے اپنے بندہ مومن کی تربیت کرنے کے حوالے سے کہ ماں باپ کے اوپر لازم ہے یہ تمام باتیں اور یہ تمام چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا۔ یہ پہلی چیز ہے پری میرج کاؤنسلنگ، کہ شادی کرنے سے پہلے بچے بچی سے بات کرنا ضروری ہے، ان کو اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں، ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرنا۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ایک 18 19 سال کا بچہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، اس پر ابھی شہوات کا، خواہشات کا، نفسانیت کا دباؤ ہے، بوجھ ہے۔ اب اس نے یعنی کہ وہ یا تو کچی پکی مزدوری کر رہا ہے یا ماں باپ کا دست نگر ہے، اس کے ہاں سال کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو تو نہیں معلوم کہ میرے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عورت جب 2 سال تک بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو 2 سالوں کے اندر مرد عورت کے نزدیک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو جنسی تعلق رکھا ہے، سیکس ریلیشن رکھا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ کتب سیرت میں آتا ہے، کتب تفاسیر میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو تخلیق فرمایا نا، تو ایک رات میں 100 بار حضرت مائی حوا نے خواہش کا اظہار فرمایا،
مرد کے ساتھ جو عورت کا تعلق ہے اس خواہش کا 100 بار اظہار کیا. مطلب یہ ہے کہ مرد کی نسبت عورت میں خواہشات نفس بہت زیادہ پائی جاتی ہے. مرد ایک نالا ہے، عورت پورا دریا ہے خواہشات کا، اس کے اوپر اتنی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں. جب اتنی زیادہ خواہش کا اظہار کیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مالک اس کو صبر عطا فرما دے، اگر ایسا رہا تو دنیا کا نظام تو نہیں چل پائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا آدم ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، ہم نے عورت کے اوپر ایک حیا کا اور صبر کا پردہ ڈال دیا، عورت کو ہم نے حیا دے دیا ہے. اب عورت اس کام میں پہل نہیں کرے گی. ہاں اگر مرد پہل کر جائے پھر عورت بے قابو ہو جاتی ہے، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ مرد اور عورت کے درمیان وہ ایک تعلق ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا. اب ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے قرآن کے حکم کے مطابق، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. اب جب بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، تو ساتھ ساتھ میاں بیوی کا تعلق بھی بحال ہے. تو عین ممکن ہے بچہ جب دودھ پی رہا ہے 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا. یہ جمعہ کے خطبے میں اسپیکر پہ بیٹھ پر اس طریقے سے صاف طریقے سے بات کرنا یہ بہت معنی رکھتا ہے، یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے جمعے کے موقع پر یا ممبر پر فضائل ہی سنے ہیں، یا میلاد سننا ہے، یا معراج سننا ہے، یا محرم کا جلسہ فضائل ہم نے سنے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹلی ہماری زندگی سے تعلق ہے اور جس کا ہماری نوجوان نسل کو اس کے بارے میں علم ہونا لازم ہے. بے شمار ایسے دوست ہیں، چونکہ میرا تعلق پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اور لوگوں کا اب علم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ بندہ اس محکمے میں ہے، تو اتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جو پریشان ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں کی بات ہے، ڈوڈی پھپرا کی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، صرف آپ کو مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک دوست نے مجھے کال کی، میں ڈیوٹی پہ بیٹھا تھا، کہتا ہے کہ قاری صاحب، اس نے وائس میسیج بھیجا، مجھے کال بھی نہیں کی، وائس میسیج. شرم کے مارے کہ میں کال پہ کیا بتاؤں گا، یہ کیسے بات کر پاؤں گا. اس نے مجھے وائس میسیج بھیجا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا 11 دسمبر کو، پچھلے سال، یہ جو سال 2022 گزرا ہے، 11 دسمبر کو میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے. تو ابھی مئی کا مہینہ چل رہا ہے، تو اپریل میں میری بیوی کو دوبارہ پریگننسی ہو گئی ہے. مئی میں اب اس تاریخ کو تقریباً 1 مہینہ اور اوپر 3 ہفتے گزر گئے ہیں. 1 مہینہ اور اوپر 2 یا 3 ہفتے گزر گئے. میری بیوی دوبارہ امید سے ہے. اب پہلا بچہ 3 ماہ کا تھا تو میری بیوی دوبارہ حامل ہو گئی ہے. اب بتائیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. اب جب ایسی نوبت آ گئی تب تو آپ کو شریعت بھی یاد آ گئی، مسئلہ بھی یاد آ گیا اور اپنی ضرورت بھی یاد آ گئی. کاش یہ بات آپ کو اس وقت یاد آتی جب آپ کی بیوی بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بیوی کے قریب جا رہا ہوں تو کوئی ایسا سدے باب کر لوں کہ یہ خطرہ ٹل جائے اور یہ مصیبت میرے گل نہ پڑ جائے. میرا بچہ جو پہلا ہے وہ پورے یعنی کہ 24 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پی لے اور دودھ پینے سے میرے بچے کی تربیت اچھی ہو جائے، اس کی ہڈی مضبوط ہو جائے، اس کا جسم توانا ہو جائے، اس کا دماغ کامل ہو جائے. اب وہ بچہ جس نے ماں کا 2 ماہ 2.5 ماہ یا 3 ماہ دودھ پیا، اب جب ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو جب ماں دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پہلے بچے جو ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں نا ان کو پیچس لگ جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بچے کو بخار ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا جی ماں دوبارہ امید سے ہو گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں فوراً اس کا دودھ چھڑا دو. اب وہ دودھ جو رحمت تھا وہ دودھ یکدم زحمت بن گیا، تکلیف بن گیا. بتائیں قرآن نے تو بچے کو حق دیا 24 ماہ دودھ پینے کا اور ہم نے اس کو 3 ماہ دودھ پلا کر 21 مہینے اس کے مار دیے. بتائیں اس کے بارے میں کل قیامت والے دن جواب دے کون ہوگا؟ ماں ہوگی اور باپ ہوگا، ان سے سوال کیا جائے گا. لہذا اب کیا چیز لازمی ہے جو تربیت کی ہے، وہ تربیت کی چیز یہ ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا، ساتھ ساتھ میاں اور بیوی کا تعلق بھی بحال ہے. این ممکن ہے کہ ماں حاملہ ہو جائے، امید سے ہو جائے. اس خطرے کو ٹالنے کے لیے آپ کنٹرسیپٹیو یوز کریں. مانے حمل جو چیزیں ہیں، جو عارضی ٹیمپریری میتھڈز ہیں، جو درمیان میں بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں. آپ جب جا رہے ہوتے ہیں کہیں اسکول کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں پر ڈپ بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا جمپ سا بنا ہوتا ہے. وہ جمپ کیوں ہوتا ہے؟ آپ جس سپیڈ سے پیچھے سے آ رہے ہیں 40 50 100 کی سپیڈ پہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو یہاں پر رک جائیں، آگے خطرہ ہے، کوئی بچہ آگے سے نہ
آ جائے, کوئی جانور آگے سے نہ آ جائے. یہاں آبادیاں ہوتی ہیں تو آبادیوں میں روڈ پر جگہ جگہ پر بریکر بنائے جاتے ہیں. کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کہ ذرا ٹھہر کر, ذرا سنبھل کر, آگے خطرہ ہے. ایسی یہ بیریئرز ہیں کہ جو اس خطرے کو ٹالتے ہیں, جو اس مصیبت کو ٹالتے ہیں کہ تمہاری بیوی ابھی چند ماہ پہلے اس نے بچے کو پیدا کیا اور تمہارا نومولود بچہ ابھی ماں سے فیڈ کر رہا ہے, دودھ پی رہا ہے. ابھی قرآن کے حکم کے مطابق اس نے 24 مہینے دودھ پینا ہے, لہٰذا ذرا ٹھہر کر, ذرا سنبھل کر, ذرا بریکوں پہ پیر رکھ کے آؤ. ایسا نہ ہو کہ ایک نئی جان تمہارے گل پڑ جائے اور پھر ماں کی صحت بھی خراب اور بچے کی صحت بھی خراب ہو جائے اور پہلے بچے کا حق بھی مر جائے. یہ تمام چیزیں, یہ تمام خطرات ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے, اس میں کوئی جھکا نہیں, کوئی ایزیٹیشن نہیں, کوئی حرام نہیں اور کوئی ناجائز نہیں ہے. یہ چیز میں بار سارے ممبر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں, وہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے, یہ تقاضا ہے ماں کی صحت کے لیے بھی. وہ مائیں مر گئی ہیں جو 5-5 10 بچے پیدا کرتی تھی, ان کی غذائیں اچھی ہوا کرتی تھیں, وہ لسی پیتی تھیں, کھرا گھی کھاتی تھیں, ان کو تازہ اور اچھی غذا ملتی تھی. آج جب پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری بچی, ہماری بہو امید سے ہو گئی ہے, تو ساس کیا کہتی ہے, بچہ چرپائی پہ اب لیٹ جا, تو نے 9 ماہ نیچے نہیں اترنا. اب اس کو وہاں پر بٹھا دیا, کام نہیں کرے گی, اس کا جسم حرکت نہیں کرے گا, جسم کمزور پڑ جائے گا. غذا کم ہے, نیوٹریشن, غذائی قلت ہے ہماری, اور غذائی قلت کی وجہ سے وہ بچی جو پہلے خود ابھی تک گروتھ میں ہے, ایک نئی جان پیٹ میں ڈال کر کے نئی مصیبت میں پڑ گئی ہے. تو وہ بچیاں 2 بچے پیدا کرنے کے بعد سٹاپ ہو جاتی ہیں, وہ ابھی مزید آگے نسل نہیں چلا پاتی ہیں, اس وجہ سے کہ ان کی اپنی ابھی تک ہڈی کمزور ہے, وہ غذائی قلت کی شکار ہے, اور ان کے وجود میں وہ جان نہیں ہے کہ وہ 3 4 5 بچوں کو پیدا کر سکیں. لہٰذا ایک بات کو خیال رکھیں, بچے 2 ہی اچھے, یہ کفریہ کا جملہ ہے, بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا خاندان, خوشحال پاکستان, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ ماں اور باپ بچے کی صحت, اس کا خیال رکھیں, ماں اور بچے کی صحت بہتر ہو, اور ہر 2 بچوں کے درمیان ایک مناسب وقفہ رکھیں, اس لیے کہ جو پہلا بچہ ہے وہ ابھی تک ماں کا دودھ پی رہا ہے, وہ جب دودھ پی لے تو اس کے بعد تم اپنی نئی آگے پریگننسی کرو. جب ماں 24 مہینے اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو ایک تو بچہ گروتھ اچھا کرے گا, دوسرا یہ کہ 24 مہینوں میں ماں کا جسم دوبارہ تقویت پکڑ آئے گا, وہ دوبارہ طاقتور ہوگی کہ وہ نیا بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوگی. ابھی ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم کم عمری میں بچوں کی شادی کرتے ہیں. اسلام یہی کہتا ہے کہ بچی پیدا یعنی کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو. اس وقت کے پاکستان کے آئین کے مطابق اگر 18 سال سے کم بچی کی شادی کی جاتی ہے نا تو نکاح خان پر 50,000 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید ہوتی ہے. اور ابھی اس کے اوپر جب وہ آنے والے چند سالوں کے اندر یعنی اس سال میں یا اگلے سال میں ایک یہ ہوگا کہ بچی کی شادی کرنے سے پہلے ان کو کاؤنسلنگ کی جائے گی, ان کو تربیت کی جائے گی, اور کاؤنسلنگ کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا, اور باقاعدہ اب یہ جو ہے نا ہمارا مینول نظام نکاح کا, نکاح فارم والا لکھنے والا, وہ ختم ہونے والا ہے. شاید اس سال میں ہو جائے یا اگلے سال میں ہو جائے. ابھی یعنی کہ نکاح خان کے پاس ایک جو وہ ٹیب آئے گا, موبائل آئے گا, تمام چیزیں آن لائن ہوں گی, اور اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ آیا تم نے کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس جا کر کاؤنسلنگ اپنی کی ہے یا نہیں کی ہے, کہ شادی کے بعد جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہونی ہے میں نے ان ذمہ داریوں کو کیسے اٹھانا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ میں نے کیسے سلوک کرنا ہے, اپنے بچوں کو کیسے میں نے پالنا ہے. یہ تمام چیزیں کیا پہلے تم نے سیکھ لی ہیں یا نہیں سیکھ لی ہیں؟ کاؤنسلنگ سرٹیفکیٹ پاس ہوگا تب اس کا نکاح رجسٹر کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں بس چند سالوں کے اندر متعارف ہونے والی ہیں. لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں آپ پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورتوں سے شادی کرو جو عورت زیادہ محبت کرے اور زیادہ بچے پیدا کرے. اب اس بات کو پیش نظر رکھ کر اس محکمے کو ٹارگٹ بنایا گیا کہ یہ محکمہ بچے بند کرنے والا ہے, تو سرکار نے کہا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت بھی زیادہ کرے اور بچے بھی زیادہ پیدا کرے. اور دوسری جگہ پر سرکار نے فرمایا کہ کل قیامت والے فرمایا تم شادیاں کرو اور امت بڑھاؤ, زیادہ بچے پیدا کرو, کل میں کثرت امت پر دیگر انبیاء کی نسبت تم پر ناز کروں گا کہ میری نفری زیادہ ہے, میری امت زیادہ ہے, تعداد زیادہ ہے. لہذا ایک طرف تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو کہ
جو بچے زیادہ پیدا کرے اور شادیاں کرو تاکہ تمہاری زیادہ نسل سے میں کثرت امت پہ ناز کروں. تو دوسری طرف یہ بچے بند کر رہے ہیں. بچے بالکل بند کرنا یہ ایک غلط کام ہے, کفریہ چیز ہے. لیکن یہ چیز لازمی ہے کہ ہر دو بچوں کے درمیان, ایک بچہ پیدا ہوا, ہر دو بچوں کے درمیان آپ مناسب وقفہ رکھیں. یہ ماں کی صحت کے لیے لازمی ہے اور بچے کی صحت کے لیے لازم ہے. آپ کی جیب اجازت دیتی ہے 10 بچے پالنے کی تو آپ 10 بچے پیدا کریں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہر دو بچوں کے درمیان لائن نہ لگا دیں کہ اس سال 2020 کو ایک بچہ, 2021 کو ایک بچہ, 2022 کو پھر بچہ پیدا ہو گیا. یہ لائن نہ لگائیں. اس طریقے سے ماں کی صحت خراب ہوگی, تمہاری بیوی بیمار ہوگی. سارا دن آپ کام کاج کر کے جب شام کو گھر آئیں گے تو ہنستے چہرے کے ساتھ تمہاری بیوی تمہارے استقبال نہیں کر پائے گی. سر باندھا ہوگا, چرپائی پہ گری ہوگی, مر رہی ہوگی اور وہ کہہ رہی ہوگی کہ میری جسم میں جان نہیں ہے, میں تمہارے لیے روٹی نہیں پکا سکتی, تم یا کوئی اور انتظام کر لو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب شام کو آپ گھر پلٹیں تو ہنستے چہرے کے ساتھ آپ کی بیوی آپ کا استقبال کرے, پھر اس کی صحت کا خیال رکھیں, اس کی خوراک کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں اور ہر دو بچوں کے درمیان آپ ایک مناسب وقفہ رکھیں تاکہ بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو اور ماں کی صحت بھی اچھی ہو. اس طریقے سے آپ کا گھر خوشحال ہوگا. اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سرکار کی یہ احادیث مبارک ہے اور دوسری طرف یہ محکمے کا ہے کہ آپ ہر وہ دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھیں. تو کل قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت امت پہ ناز کریں گے. ہم مسلمان ہیں نا, ہم پر ہی سرکار نے ناز کرنا ہے. تو ناز کرنے کے لیے بندے کے اندر کوئی کوالٹی ہونی چاہیے, بندے کے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اس پر بندہ ناز کرے. تعلیم بڑی اچھی اس کی, اخلاق بڑا اس کا اچھا ہے, اس کا کردار بڑا اچھا ہے, اس کا سٹیٹس اور مقام بڑا اچھا ہے, اس کے اندر کچھ کوالٹی ہونی چاہیے, اچھا مسلمان ہونا چاہیے. اس پر کیا حضور پاک کل قیامت والے دن اپنی امت کے چوروں پر ناز کریں گے؟ کیا کل قیامت والے دن حضور پاک اپنی امت کے زانیوں پر ناز کریں گے؟ کیا اپنی امت کے لوٹیروں پر ناز کریں گے؟ کیا ماں باپ کی نافرمان پر ناز کریں گے؟ کیا اپنی اولاد کا حق مارنے والوں پر, یتیموں کا حق مارنے والوں پر کیا کل حضور پاک ناز کریں گے؟ اس وقت روئے زمین پر تقریباً 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں اور یہ جو موجودہ سینسس جو مردم شماری ہوئی ہے اس حساب سے ہماری مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ ہے تقریباً 2.5 ارب. 2.5 ارب سے زائد روئے زمین پر مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک طرف 2.5 ارب مسلمان ہیں, مسلمانوں کی اپوزٹ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے لوگ ہیں, اور جو کم سے کم لوگ ہیں نا وہ یہودی ہیں. یہودی کتنے ہیں؟ تقریباً روئے زمین پر تقریباً 1.5 کروڑ 2.5 ارب مسلمان اور 1.5 کروڑ یہودی ہیں. یہودی اسرائیل میں رہنے والے لوگ ہیں اور اسرائیل ہمارے لاہور جتنا ہی ہے, لاہور سے بڑا نہیں ہے. 85 لاکھ یا 85 کروڑ کے 85 لاکھ جو ہیں وہ تقریباً یہ آبادی ہے یہودیوں کی اسرائیل کے اندر. 35-40 جو کروڑ جو وہ لاکھ جو یہودی ہیں وہ امریکہ میں, یہ دیگر جو یورپی اسٹیٹس ہیں ان کے اندر رہتے ہیں. ان کا ایک یہودی کے بدلے میں, یہ ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان ہے. ایک طرف ایک یہودی ہے اور ایک طرف 100 مسلمان ہے, تو گویا مسلمان زیادہ ہوئے نا, یعنی کہ 100% اوپر زیادہ ہماری تعداد ہے. ہم ہیں 1.5 ارب اور یہودی ہیں جب وہ 1.5 کروڑ ہیں, تو ایک یہودی کے بدلے میں 100 مسلمان ہے. لیکن کیا ہے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا اعزاز ہے انسانوں میں وہ ہے نوبل پرائز. نوبل پرائز جس کو ملتا ہے اس کا ورلڈ ریکارڈ جب وہ لکھا جاتا ہے, جو بک کا ورلڈ ریکارڈ ہے اس میں اس کا نام ہوتا ہے. ابھی 28 مئی کو ہمارا یوم تکبیر تھا. کیا ہوا تھا 28 مئی کو؟ 28 مئی 1998 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے چاکی کے مقام پر ایٹمی جب وہ تجربہ کیا تھا اور پاکستان ایٹمی ملک بنا تھا, تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اتنی بڑی وکٹری حاصل کرنے پر ملک پاکستان کی طرف سے انعام دیا گیا, 17 امتیاز دیا گیا اور اس بندے کا نام دا بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا. نوبل پرائز دیا گیا, اس کو انعام دیا گیا, اور یہ نوبل پرائز وہ انعام ہے جو انٹرنیشنل لیول پر ہے. اب بتانے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے 2.5 ارب مسلمان, ایک طرف ہے 1.5 کروڑ یہودی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس
جب وہ ریشو میں 100% کے حساب سے جو مسلمان زیادہ ہیں، نوبل پرائز ہمارے پاس کتنے ہیں جو ہم حضور پاک کے امتی ہیں، جن پر کل حضور پاک نے ناز کرنا ہے، اور وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، جنہوں نے انسانیت کے لیے، جنہوں نے عوام کے لیے، جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، وہ لوگ کتنے ہیں؟ وہ ہماری نسبت آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ لیکن نوبل پرائز کیا ہے؟ ہم 2.5 ارب مسلمانوں کے پاس صرف 12 نوبل پرائز ہیں، 200 سے زائد نوبل پرائز یہودیوں کے پاس ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ جو کہ لاہور جتنا ملک ہے اسرائیل، وہاں پر جو رہنے والے یہودی ہیں وہ 85 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، 85 لاکھ ان یہودیوں کے پاس 200 سے زائد نوبل پرائز ہیں، اور روئے زمین پر بسنے والے تقریباً 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں جن کی آبادی 1.5 ارب ہے، 2.5 ارب ہے، اور 2.5 ارب مسلمانوں کے پاس جو نوبل پرائز ہیں وہ 12 ہیں، اور ان جو 200 نوبل پرائز جو یہودیوں کے پاس ہیں ان میں 150 سے زائد نوبل پرائز وہ ہیں جو انہوں نے سائنس کے میدان میں حاصل کیے ہیں۔ یہودیوں نے 150 سے زائد نوبل پرائز جو ہے وہ سائنس کے میدان میں حاصل کیے ہیں، اور ہمارے پاس جو مسلمانوں کے پاس سائنس میں نوبل پرائز ہیں 12 میں سے وہ 3 ہیں۔ 3 نوبل پرائز ہم نے جب وہ کیے ہیں سائنس میں، اور اس میں سے ایک بندہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام جو انڈیا کے پاس ہے۔ اب وہ مرزائی ہے، قادیانی ہو گئے، اس کو نکال دیا جائے، قادیانی اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے، تو پیچھے مسلمانوں کے پاس 2.5 ارب میں صرف 2 نوبل پرائز ہیں۔ اب بتائیں کیا اس امت پر حضور پاک ناز کریں گے جس نے انسانیت کے لیے کام کیا؟ ہمارے پاس ہے کیا مسلمانوں کے پاس؟ بس ہمارے پاس بچوں کی ریوڑ ہی ہے، ہم نے یہی کمایا اور یہی بنایا، ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ وہ جو لوگ جنہوں نے 200 نوبل پرائز حاصل کیے ہیں انہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا، اور کنٹرول کر کے ان کی تعلیم پر توجہ دی ہے، ان کی تربیت پر توجہ دی ہے۔ 10ویں جماعت تک کتاب نام کی کوئی چیز نہیں اسکول میں، 10 جماعتوں تک 10 سالوں تک پہلے ان کو اخلاقیات سکھایا جاتا ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ معاشرے میں تم نے اچھا شہری کیسے بننا ہے۔ ہم اچھے شہری نہیں ہیں، ملک پاکستان کے ہم اچھے شہری نہیں ہیں، ہم نے ملک پاکستان کی آئین کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، تو ہم نے اپنے وطن کے آئین کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ ہم کہاں پر ایسے مقام پر ہیں کہ ہم پر ناز کیا جائے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں، زناکاری بدکاری ہم کرتے ہیں، یتیموں کا حق ہم مارتے ہیں، ہم ہر طرح کا ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو کیا ہم پر کل قیامت والے دن حضور پاک ناز کریں گے؟ حاشا وکلا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنا یہ گندا منہ لے کر حضور کے سامنے جا سکے قیامت والے دن۔ لہٰذا آج کے اس جمعۃ ٹائم اوپر ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، آج کے اس جمعۃ المبارک کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوانٹٹی نہ بڑھائیں، تعداد کہ میرے 5 ہیں، میرے 6 ہیں، میرے 7 ہیں، کوانٹٹی نہ بڑھائیں بلکہ جو ہیں ان کی کوالٹی کو بڑھائیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں، ان کو اچھا شہری بنائیں، اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھی خوراک کھلائیں، ان کو اچھا لباس دیں۔ اب 2 بھائی ہیں، مثال کے طور پر میں ہوں، میرا ایک بھائی ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے بھائی کے 2 بیٹے ہیں، میری جو سورس آف انکم ہے وہ 12,000 15,000 20,000 ہے اس مہنگائی کے دور میں، میرے بھائی کی آمدنی سے زائد ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو کسی کو ایجوکیٹر میں داخل کر دیا، کسی کو فوجی فنڈیشن میں داخل کر دیا۔ میرے بچے گورنمنٹ کے پرائمری اسکولوں میں دھکے کھا رہے ہیں تو وہ سکے چچیر، ایک کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک کے پاس اعلیٰ کوالٹی کا جوتا ہے، ایک کا لباس اچھا ہے، ایک کا لباس گندا ہے، تو کیا یہ جو کم لباس والا اچھے جوتے سے محروم بچہ ہے کیا اپنے اس سکے چچیر کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میں سچیر ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا مسیر ہے، وہ اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے زیادہ بچے تو پیدا کر لیے لیکن سورس آف انکم نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو پینشن والے کے پاس بٹھا دیا، کسی کو ہم نے خراج والے کے پاس بٹھا دیا، کسی کو ہم نے وہ کسی کام پر لگا دیا، مزدوری پہ لگا دیا۔ کیا ان بچوں کی کوئی غلطی تھی یہ پیدا ہو گئے کہ آپ نے ان کو پینشن والے پر بٹھا دیا؟ ان کا حق تھا کہ آپ ان کو اچھی تعلیم دیتے، ان کا حق تھا
آپ ان کو اچھا لباس پہناتے، ان کا حق تھا آپ ان کو اچھی خوراک دیتے، لیکن آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس اللہ کی ذات توکل کرو، بس جب وہ بچے پیدا کرتے جاؤ اور یہ تعداد بڑھاتے جاؤ، کل ہم پر حضور پاک ناز کریں گے۔ ایسے امتوں پر حضور ناز نہیں کریں گے جو معاشرے کے بدترین لوگ ہوں، جو چور پیدا کریں، جو بدکار پیدا کریں، جو بد اخلاق اور بد اخلاق کردار لوگ پیدا کریں۔ اپنے بچے کم بھی ہوں وہ اچھے ہونے چاہیے، ان کی تعلیم پر توجہ دیں، تربیت پر توجہ دیں۔ جب وہ آپ اپنے خاندان کو اپنی وسائل کے مطابق رکھیں، وسائل اور آبادی میں توازن ہوگا تو خاندان ترقی کرے گا۔ اگر وسائل کم ہیں، اولاد زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں، پھر باپ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا میں کیا کروں، پھر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی اولاد کو وہ حرام کھلائے گا، اور حرام کھانے والی اولاد کبھی بھی ماں باپ کی وفادار نہیں ہوتی ہے۔